إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صلوات بيت محمد وعلى برادران ایمانی، آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس اور یہ پورا عشرہ برادرم عزیزم عباس ارشاد صاحب کو خطاب فرمانا ہے. آج کی پہلی مجلس چونکہ ان کی ٹرین تاخیر سے یہاں پہنچ رہی ہے، لہذا یہ شرف مجھے حاصل ہوا کہ آج ذکر کا آغاز اور ذکر کی ابتدا مجھ سے ہو جائے. یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ اگر ذہن آمادہ ہو کسی کو سننے کے لیے، کسی ذاکر کا اعلان ہو، کسی خطیب کا اعلان ہو، اور جو بھی سننے آئے مزاج یہ بنا کر آئے کہ اسے سننا ہے، تو اگر اس کی جگہ کوئی اور آ جائے تو جو حساس طبیعت کے لوگ ہیں انہیں یہ بات گوارا نہیں ہوتی. مثلا مجلس کا اعلان عباس ارشاد صاحب کا ہے اور اتفاق سے میں حاضر ہو گیا، تو وہ سماعتیں جو باصلاحیت ہیں، وہ طبیعتیں جو حساس ہیں، ان کو یہ لگے گا کہ ہمارا موڈ انہیں سننے کا تھا اور یہ دوسرے صاحب تشریف لے آئے. ذرا سی بات گراں گزرتی ہے، طبع نازک پر بار ہوتا ہے. حالانکہ جو ذکر ہے جو انہیں کرنا ہے وہی مجھے کرنا ہے. جن مولا کا تذکرہ وہ فرمائیں گے انہی مولا کا تذکرہ میں فرماؤں گا. جن آقا کے مصائب وہ پڑھیں گے انہی آقا کے مصائب میں بھی پڑھوں گا. یعنی ذکر میں فرق نہیں ہے، ذاکر بدل گیا. ذکر میں فرق نہیں ہے، ذاکر بدل گیا ہے تو مزاج پر بار گزرتا ہے کہ ذاکر کیوں بدل گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس کا اعلان ہو وہ آئے تو سب قبول کرتے ہیں. بھائی جس کا اعلان ہو وہ آئے تو سب قبول کرتے ہیں، اور اگر اعلان کے خلاف کوئی آئے تو حساس مجمع پر بار ہوتا ہے. بس یہی کیفیت بعد رسول تھی سلمان و ابوذر جیسوں کا حساس مجمع. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بھائی اعلان جس کا غدیر میں تھا وہ نہیں آیا. جب وہ نہیں آیا تو یہ جو حساس مجمع تھا اس کو بار ہوا، اور اس کے بعد
جتنے شاخسان اسلام کی تاریخ میں پیدا ہوئے، جتنی کیفیتیں اسلام کی تاریخ میں ہیں، وہ سب آپ کے پیش نظر ہیں۔ کہاں کہاں سے لوگوں نے مخالفتیں کی، ان کے خلاف کیا کیا آوازیں اٹھائی گئیں، مجھے وہ سب تفصیلات آج نہیں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے آج کی گفتگو کے لیے اور انشاءاللہ زینبیہ میں جو میرا خطاب ہوگا اس کے لیے جس آیے کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ والفتح کی 10ویں آیت کا ابتدائی ٹکڑا، سورہ والفتح کی 10ویں آیے کریمہ کا ابتدائی ٹکڑا ہے جس میں قرآن فلسفہ بیعت سمجھا رہا، اور میرا پورا موضوع اس سال کا بیعت ہی ہے کہ بیعت کے کیا اصول ہیں، قرآنی فلسفہ کیا ہے، اسلامی فلسفہ کیا ہے، مسلمانوں کا نظریہ بیعت کا کیا ہے، یہ تمام تفاصیل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ آج تمہید کے طور پر مغل مسجد سے آغاز ہو جاتا ہے کہ قرآن جو بیعت کا فلسفہ بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک، اے میرے رسول جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے انما یبایعون اللہ، اصل میں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے ہاتھ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں میں بزرگ اور برتر ہے۔ تو قرآن کا ایک فلسفہ تو یہ سامنے آیا کہ بیعت جب بھی کرو ان ہاتھوں پر کرو جو اللہ کے ہاتھ ہو، بیعت جب بھی ہو ان ہاتھوں پر ہو جو اللہ کے ہاتھ ہیں، غیر اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال ساری دنیا کے مسلمانوں سے میرا ہے کہ بیعتیں تو خوب ہوئیں، مگر کیا یہ دیکھا گیا کہ جن کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی وہ اللہ کے ہاتھ ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ نہیں دیکھا گیا تو قرآن پر عمل نہیں ہوا۔ قرآن بیعت کو دین کی پابندی کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا، امت نے بیعت کو ووٹ میں کنورٹ کر دیا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ امت نے جو کیا وہ ووٹ بنا دیا کہ بیعت نہ ہوئی ووٹ ہو گیا، اس کینڈیڈیٹ کو دے دیا، اس کینڈیڈیٹ کو دے دیا۔ اور اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں تو دور پیغمبر کی بیعت میں اور بعد پیغمبر کی بیعت میں آپ کو بڑا نمایاں فرق نظر آئے گا۔ پیغمبر کے دور میں جو بیعت ہوتی تھی، کافروں کے گروہ آئے، رسول کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، مسلمان ہو گئے۔ کافروں کے گروہ آئے، رسول کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، مسلمان ہو گئے۔ یہ دور پیغمبر کی بیعت ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جو آیا تھا وہ کافر تھا، جب بیعت کر لی تو مسلمان ہو گیا۔ اسٹیٹس کس کا بڑھا؟ جو بیعت کر رہا ہے، جو بیعت لے رہا ہے وہ پہلے بھی رسول تھا، بعد میں بھی رسول ہے۔ یعنی اسلامی نظریے کے مطابق جو بیعت لیتا ہے اس کا اسٹیٹس نہیں بڑھتا ہے، جو بیعت کرتا ہے اس کا اسٹیٹس بڑھتا ہے۔ اب جو اسلامی بیعت ہو اسی اصول کے تحت ہو کہ جو بھی بیعت کرے اس کا درجہ بڑھ جائے، جو بیعت لے اس کے درجے میں فرق نہ ہو۔ لیکن بعد رسول جو پہلی بیعت ہوئی اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوئی۔ آپ غور فرمائیں سقیفہ کی بیعت میں کیا ہوا کہ جو بیعت کر رہے تھے وہ بھی مسلمان، جو بیعت لے رہا تھا وہ بھی مسلمان، جنہوں نے بیعت کی یہ پہلے بھی مسلمان تھے، بعد میں بھی صرف مسلمان رہے۔ جس نے بیعت لی پہلے مسلمان تھا پھر خلیفہ ہو گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہاں رسول کا مرتبہ نہیں بڑھتا تھا، رسول پہلے بھی رسول تھے، بعد میں بھی رسول تھے۔ بیعت کرنے والا کافر سے مسلمان ہوتا تھا۔ سقیفہ میں بیعت لینے والا مسلمان تھا، جو بیعت کر رہے تھے وہ پہلے بھی مسلمان تھے، بعد میں بھی مسلمان رہے۔ بیعت کرنے والوں کا اسٹیٹس نہیں بڑھا، جنہوں نے بیعت لی ان کا مرتبہ بڑھ گیا، وہ خلیفہ ہو گئے۔ تو یہ اسلامی اصول کے خلاف تھی۔ اب کوئی کہے گا کہ غدیر کی بھی تو بیعت یہی ہے، جنہوں نے بیعت کی وہ پہلے بھی مسلمان تھے، بعد میں بھی مسلمان رہے۔ میں کہوں گا یہ غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا مسلمان ہوا، جب غدیر میں علی کے ہاتھ پر بیعت کی تو مسلمان سے مومن ہو گیا، مرتبہ بڑھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو مرتبہ بڑھا ہے۔ غدیر کی بیعت کرنے والوں کا مرتبہ بڑھا رہی ہے، بیعت لینے والے کا نہیں۔ سقیفہ کی بیعت لینے والے کا مرتبہ بڑھا رہی ہے، بیعت کرنے والوں کا نہیں۔ اور پوری اسلامی تاریخ میں جو ٹکراؤ ہے وہ غدیر کی بیعت اور سقیفہ کی بیعت کا۔
غدیر کی بیعت کے کیا نتائج ہیں، سقیفہ کی بیعت کے کیا نتائج ہیں، سب آپ کی خدمت میں حاضر کیے جائیں گے، لیکن جو سامنے کی باتیں ہیں اگر آپ محسوس کر سکیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غدیر کی بیعت میں جب بعد بیعت کے ورثے دار سامنے آتے ہیں تو وارث غدیر کبھی حسن کی صورت میں، وارث غدیر کبھی حسین کی صورت میں، وارث غدیر کبھی علی ابن الحسین کی صورت میں، وارث غدیر کبھی محمد باقر کی صورت میں، یعنی جو غدیر کے وارث ہیں وہ عصمت مآب ہیں، وہ محفوظ عن الخطا، وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ ہے غدیر کا سلسلہ۔ سقیفہ کے سلسلے میں جو لوگ آئے بیعت لے کر، جو آئے خلافت راشدہ تک آئے، اس کے بعد کبھی یزید، کبھی معاویہ، کبھی مروان، کبھی ہشام، کبھی عبد الملک، کبھی متوکل۔ آپ ذرا غور میں کہ سقیفہ نے صرف ظالم پیدا کیے، سقیفہ نے صرف ظالم پیدا کیے۔ بھائی یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ بیعت کے بعد انسان کو امام بنایا جاتا ہے، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، دیگر مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی وہ امام۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، یزید بھی امام۔ عبد الملک کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، وہ بھی امام۔ متوکل کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، وہ بھی امام۔ تاریخوں نے لکھا یزید فاسق و فاجر ظالم، تاریخوں نے لکھا مروان فاسق و فاجر ظالم، تاریخوں نے لکھا ہشام فاسق و فاجر ظالم، تاریخوں نے لکھا متوکل فاسق و فاجر ظالم۔ تو جو ظالم ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ بھئی جب ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں، تو یہی آواز آئی کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی امام بننے کے بعد جو تمنا ابراہیم نے کی کہ میری اولاد میں امامت رہے، تو اللہ نے کہا کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا، بلکہ آواز دی کہ ابراہیم تمہاری نسل میں اگر ظلم نہیں رہے گا تو امامت رہے گی، اگر ظلم آ جائے گا تو امامت نہیں رہے گی۔ یعنی قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں ظلم پایا جائے گا وہاں امامت نہیں پائی جائے گی، جہاں ظلم پایا جائے گا وہاں امامت نہیں پائی جائے گی۔ اب اگر آپ غور کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سقیفہ کی بیعت سے جتنے امام بنے، کوئی ایک ایسا نہیں کہ جس کے دامن کردار پر ظلم کے دھبے نہ ہوں، جس کے دامن کردار پر ظلم کے دھبے نہ ہوں۔ سقیفہ کے بعد جس کو پہلا امام بنایا، اس کے دامن کردار پر فاطمہ زہرا کو ستانے کے نشانات آج بھی ہیں۔ جو پہلا امام بنایا گیا اس کے دامن کردار کو دیکھا جائے تو مالک بن نویرہ کے خون کے چھینٹے آج بھی نظر آئیں گے۔ حالانکہ صفائی کے وکیل دھونا چاہتے ہیں دامن کردار سے کہ لہو کے داغ مٹ جائے، مگر ہاتھ رنگین ہو جاتے ہیں، داغ نہیں مٹتے۔ دھونے والوں کے ہاتھ رنگین ہیں، داغ نہیں مٹتے۔ پہلا امام ظلم کی ایک طویل داستان، دوسرا امام ظلم کی ایک طویل کہانی۔ مغیرہ زنا کرے تو یہ سزا نہ دے، بنی امیہ کو شام تک پہنچا دے، ظلم کی روایتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے دوسرے دور خلافت میں۔ تیسرا امام آیا تو اس نے تو قیامت ہی ڈھا دی۔ جس کو رسول نے نکالا تھا اس حکم کو بلا لیا، جس کو رسول نے نکالا تھا، شرابی سے نماز پڑھوائی، 2 کے بجائے ولید نے 4 رکعت نماز پڑھائی، کہا کہو تو اور 2-4 پڑھا دوں۔ وہ تیسرے امام کا ان کے گورنر، یہ بھی بیعت کے ذریعے امام ہوا ہے، گورنر، یہ امامت کے سلسلے جو سقیفہ سے شروع ہوئے ہر جگہ ظلم ہی ظلم۔ پھر معاویہ آیا تو جس کو ابو لالا مودودی نے بھی لکھا کہ بہت غلطیاں کی مگر انہیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ اگر وہ غلطی کریں تو برے نہ کہلائیں، ہم غلطی کریں تو سب کافر کی تلوار لے کر ہمارے پیچھے آ جائیں۔ بھائی کیوں ان کی غلطی کیوں لائق معافی ہے کہ رسول کی بزم میں ہے؟ تو عزیزان اکرامی، کسی اچھے کی بزم میں برے آدمیوں کا نام جوڑنا اچھے کی اچھائی پر حرف آتا۔ اگر رسول کی رسالت کو معصوم رکھنا ہے تو ان سب کو خارج کر دو، رسول کی بزم میں تذکرہ کرو تو اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرو۔ اب ذرا غور میں کہ بھئی ان کو برا نہ کہو۔ اس کے بعد معاویہ کے بعد یزید، یعنی جو امامت کا سلسلہ ہے ظلم سے مملو،
جو ہماری امامت کا سلسلہ ہے وہ عدالت سے مملو ہے۔ اب آپ ذرا سی غور فرمائیں، زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس امامت کے لیے قرآن کا کیا نظریہ ہے کہ تم میں دو طرح کے امام ہوں۔ اب قرآن اپنا نظریہ دے رہا، تم میں دو طرح کے امام ہوں، ایک وہ جو میری مرضی سے، میرے امر سے تمہیں دعوت حق دیں گے، یعنی جو اللہ کی مرضی سے دعوت حق دے وہ امام، اور دوسرے کیسے امام ہوں گے کہ وہ ایسے امام ہوں گے کہ جو اپنی خواہشات کے غلام ہوں گے، جو تمہیں برائیوں کی طرف لے جائیں گے۔ دونوں طرح کے اماموں کا تعارف کرا دیا کہ کچھ امام وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی مرضی سے دعوت حق دیں گے، کچھ امام وہ ہوں گے کہ جو اپنی مرضی سے تم کو اپنی طرف بلائیں گے، شیطان کے راستے پر بلائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے امر سے کون دعوت حق دے گا؟ بھائی وہی دے سکتا ہے جو صاحب امر ہو، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی مرضی سے کون حق کی طرف بلائے گا؟ وہی بلائے گا کہ جس کے پاس مرضی ہو، جس کے پاس مرضی ہو۔ اور مرضی تو ایک بندے نے شب ہجرت خرید لی، ایک بندے نے شب ہجرت خرید لی، تو جب مرضی علی کی ہے تو امامت بھی علی ہی کی رہے گی اور کسی کی نہیں، امامت بھی علی کی رہے گی، کسی کی نہیں رہے گی۔ بس عزیزان گرامی، زیادہ طولانی گفتگو نہیں۔ کچھ امام وہ کہ جو دعوت حق دیتے ہیں، کچھ امام وہ کہ جو برائیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ جو برائیوں کی طرف بلاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام، ان کی پہچان، قرآن کہہ رہا ہے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ہم نے ان کے پیچھے لعنتوں کے لشکر لگا دیے۔ اب یہ قرآن کے فقرے ہیں۔ وہ امام جو بدی کے امام ہیں ان کے پیچھے لعنتوں کے لشکر ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے جن اماموں کو مانا، نہ ماننے والوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے، نہ ماننے والوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ تم نے جن اماموں کو مانا ان کو تم ہی نے لائق لعنت بھی کہا۔ اب ذرا غور مائیں کہ سقیفہ کے اماموں پر لعنت کا جواز ہماری طرف سے نہیں، علامہ طفتازانی نے کہا کہ یزید پر لعنت کرنے میں توقف نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ طفتازانی کے علاوہ اہل سنت کے بہت سے عالم، ابن اسیر، ابن جزیر، جنہوں نے یہ رائے پیش کی کہ یزید کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لعنت بھیجنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں لعنت میں توقف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ابو لالا مودودی نے بڑی صراحت سے لکھا کہ جو لوگ لعنت کے نہیں قائل ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ یزید کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ صرف احتیاطاً لعنت نہیں بھیجتے ہیں، ورنہ یزید کو فاسق و فاجر سمجھنے میں پوری امت کا اجماع ہے۔ تو جس کو پوری امت فاسق و فاجر سمجھے اس کو تم امام سمجھتے ہو، اس کو تم امام سمجھتے ہو۔ کہ ہم کہاں سمجھتے ہیں، تم سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن جس نظام امامت کو مانتے ہو اسی کی پیداوار یزید ہے، جس نظام امامت کو مانتے ہو اسی کی پیداوار یزید ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارا مخالف جس نظام امامت کو مانتا ہے اس کے اصول اس نے کیا معین کیے ہیں۔ سقیفہ سے لے کر جو سلسلہ امامت قائم کیا، جس کو کبھی خلافت اور کبھی ملوکیت کے نام سے یاد کیا گیا، اس سلسلے میں 4 اصول ابھر کر سامنے آئے۔ کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس پر اجماع ہو جائے وہ امام، جس کے لیے سب جمع ہو جائیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے وہ امام۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بعد والے کے لیے وصیت کر جائے تو وہ امام۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر اہل رائے صاحبان مشورہ کوئی شورا قائم کر دیں اور کسی کے حق میں مشورے سے فیصلہ ہو جائے تو وہ امام۔ معاویہ کے لیے کوئی اصول نہیں ملا تو ابو ہریرہ نے یہ حدیث گڑھ دی کہ جو تسلط کر لے اپنی طاقت کے ذریعے اور مملکت اسلامی پر چھا جائے وہ بھی امام۔ 4 اصول ابھر کر آئے، قہر و غلبہ، اجماع، شورا، استخلاف۔ یہ ٹیکنیکل نام مسلمان مفتیوں نے دیے کہ خلیفہ یا امام اجماع سے ہوگا، خلیفہ یا امام استخلاف سے ہوگا، خلیفہ یا امام شورا سے ہوگا، خلیفہ یا امام قہر و غلبہ سے ہوگا۔ یہ 4 اصول۔ اب جب ان 4 اصولوں پر ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک کسی ایک اصول سے خلیفہ۔ مثلا سقیفہ کا پہلا خلیفہ اجماع سے خلیفہ ہے، شورا سے نہیں، استخلاف سے نہیں۔ دوسرا خلیفہ استخلاف سے خلیفہ ہے، اس کے اوپر اجماع نہیں، شورا نہیں۔ تیسرا خلیفہ
شورا کے ذریعے خلیفہ ہے، اس کے اوپر اجماع نہیں ہے، استخلاف نہیں ہے۔ معاویہ اپنی طاقت سے خلیفہ اور امام ہے، اس کے اوپر نہ اجماع ہے، نہ شورا، نہ استخلاف ہے۔ ہر خلیفہ کسی ایک اصول سے خلیفہ یا امام ہے۔ یزید پر آ کر چاروں اصول جمع ہو گئے۔ شام والوں کا اجماع یزید کے ساتھ، معاویہ کی وصیت یزید کے ساتھ، مغیرہ کی کمیٹی یزید کے ساتھ، لشکر نے قہر و غلبہ کے ذریعے اس کو خلیفہ بنایا۔ یعنی جتنے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے وہ ایک اصول سے، یزید چاروں اصول سے خلیفہ۔ جب خلافت کے چاروں اصول یزید پر جمع ہو گئے تب وارث غدیر نے کہا کہ یوں بے نقاب کروں گا کہ صرف یزید ہی نہیں گرے گا، چاروں اصول بھی ڈھیر ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ محمد۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ امام حسین کی جنگ کربلا کے نتائج کیا؟ سقیفہ کو شکست دی وارث غدیر نے۔ صرف یزید کو نہیں ہٹایا بلکہ حسین نے یہ اعلان کیا کہ اجماع بھی حسین کے سامنے ہو تو ٹھوکر پر، شورا بھی حسین کے سامنے آئے تو ٹھوکر پر، خیر و غلبہ بھی حسین کے سامنے آئے تو ٹھوکر پر۔ اس لیے کہ نبی کا نواسہ اور ہے اور دنیا کے لوگ اور ہیں۔ حالانکہ بے غیرت کمینے قسم کے مورخین آج بھی یزید کی حمایت کی بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یزید کے حق میں کچھ اچھائیاں ثابت ہو جائیں۔ وہ اموی شہزادہ تھا، بہکا ہوا تھا، بگڑا ہوا تھا۔ جاہلوں نے یہاں تک لکھا کہ کربلا کی لڑائی دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ یزید اور شہزادے ایسے ہی ہوتے ہیں، شہزادے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زنا کی پیداواروں کو شہزادہ نہیں کہا جاتا۔ یزید کی پیدائش پر ابن خلکان نے دو روایتیں لکھی، مشہور مورخ اہل سنت کے ابن خلکان دو روایتیں لکھی۔ یزید کی ماں میسونہ معاویہ کے غلام پر فریبتہ ہو گئی، اس سے یزید پیدا ہوا۔ دوسری روایت یہ لکھی کہ یزید کی ماں میسونہ نے معاویہ کی شان میں کچھ اشعار کہے، جس میں اس نے یہ کہا کہ کاش میں اپنے کسی چچا زاد شریف غریب بھائی سے بیاہی جاتی تاکہ اس بدبودار کافر معاویہ کی صورت مجھے نہ دیکھنا ہوتی۔ یہ یزید کی ماں کے انکشاف ہے۔ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ شعر پڑھے تو معاویہ نے 3 طلاقیں دے دی ایک ہی بار میں۔ طلاق دینے کے بعد بغیر حلالے کے پھر رجوع کر لیا۔ اب ان کی تحقیق یہ ہے کہ یزید اگر غلام کا نطفہ ہو تب بھی زنا زیادہ ہے، اگر معاویہ ہی کا نطفہ ہو تو بغیر عقد کے ہے۔ بھئی انہوں نے یہ لکھا کہ اگر معاویہ ہی کا نطفہ ہو لیکن حرام زادہ تو حرام زادوں کو شہزادہ نہیں کہا جا سکتا۔ کربلا کی لڑائی میں شہزادہ صرف حسین، رسالت کا شہزادہ، امامت کا شہزادہ، غدیر کا شہزادہ، جنت کا شہزادہ، ہدایت کا شہزادہ۔ یزید شہزادہ نہیں، کہیے تو ایک لفظ دے دوں، حسین شہزادہ ہے، یزید شامزادہ ہے۔ حسین شہزادہ ہے، یزید شامزادہ ہے۔ اس لیے کہ حسین شہزادہ نور کو کہتے ہیں، یزید پیدائشی شب دیجور کو کہتے ہیں۔ وہی اندھیری رات کی پیداوار اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اجماع ہے عالم اسلام کا کہ زنا زادہ ہے، اس کا تقابل حسین سے کیا؟ یہ تو وقت کی بات ہے کہ حسین کو ایکسپوز کرنا ہے، پورے نظام سقیفہ کو نقاب اتارنا ہے چہرے سے۔
اس لیے مد مقابل، ورنہ کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ طلقاء کی اولاد، آزاد کردہ غلاموں کی نسل سے تعلق رکھنے والا، اور حسین حضرت ابراہیم کے دور سے لے کر آج تک آقائیت کے سلسلے سے تعلق رکھنے والا۔ اس کے گھرانے میں صرف آقا پیدا ہوئے ہیں، اس کے گھرانے میں صرف غلام پیدا ہوئے ہیں، اس کے گھرانے میں صرف آقا ہیں۔ آقا حسین کے گھرانے میں صرف آقا ہیں، اور یزید کے گھرانے میں صرف غلام پیدا ہوئے ہیں، صرف مؤلفۃ القلوب پیدا ہوئے ہیں۔ تالیف قلب کے لیے جن کو پیغمبر نے پیسے دیے ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ خیرات پر پلنے والے شہزادے نہیں کہلاتے ہیں، خدیجہ کی خیرات پر پلنے والے، مسلمانوں کے مال غنیمت پر پلنے والے، ان کو شہزادہ کہا جائے گا؟ ان کے لیے رضی اللہ کا لفظ، آپ ذرا غور فرمائیں کہ آج کے دور کے بے غیرت یزید کو رضی اللہ، ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں، کہو رضی اللہ، شوق سے کہو، تاکہ معیار تو معلوم ہو رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں۔ معیار معلوم ہوتا ہے کہ رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کبھی کسی رضی اللہ سے رشتہ جوڑا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ رضی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے رضی اللہ سے لے کر رحمت اللہ تک کی تاریخ دیکھی ہے۔ ہم اپنا رابطہ نہیں رکھتے، ہم جب بھی رجوع ہوتے ہیں تو کسی علیہ السلام کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں رضی اللہوں کا گزر ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ ہیں کہ جن کی نجات کنفرم ہے، اور نجات کنفرم کیا، جو خود دوسروں کو نجات دینے والے ہیں۔ تم دعا کرتے رہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یزید کے لیے لفظ رضی اللہ استعمال کیا گیا، صرف عداوت امام حسین۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے عداوت اہل بیت، خون میں شامل ہوتی، خون میں شامل ہوتی۔ کیا دنیا کے لوگ یزید کے جرائم نہیں جانتے ہیں؟ کیا ذاکر نائک کو خبر نہیں ہے یزید کے کارنامے کیا؟ کون ایسا ہے کہ جو نہیں جانتا؟ کیا کربلا کا واقعہ، اس کے بعد حرہ کا واقعہ، پھر مکے پر چڑھائی، کیا یزید کے کافر ہونے کے لیے یہ سب کافی نہیں؟ تم ہی بیان کرتے ہو پیغمبر کی حدیث کے جو مدینے والوں کو ڈرائے وہ کافر۔ یزید نے کیا سلوک کیا مدینے والوں کے ساتھ، کیا سلوک کیا مدینے والوں کے ساتھ؟ آپ ذرا غور فرمائیں کہ 3 دن کے لیے فوجوں کو مباح کر دیا مدینے میں، فوجوں کو مباح کر دیا مدینے میں۔ تاریخ طبری میں بھی آیا، ابن اسیر نے بھی لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 ایسے بچے پیدا ہوئے مدینے میں کہ جن کو اپنی ولدیت کی خبر نہیں تھی۔ یزید کی فوجوں کا کارنامہ، کنواری لڑکیاں ماں بن گئیں۔ یہ تو ہر تاریخ نے لکھا کہ 1000 بچے پیدا ہوئے۔ ایک دعویٰ مغل مسجد سے میں کر رہا ہوں، کسی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ یہ 1000 مار دیے گئے۔ آپ کو کسی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا، پیدائش سب نے لکھی، مگر یہ مار دیے گئے یہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ 1000 پلے بھی، بڑھے بھی، پروان بھی چڑھے، یہ 1000 ان کی نسلیں بھی آ کے چلیں۔ یزید کی فوجوں کی بدولت نجس پیدا ہونے والوں کی نسلیں آگے بڑھتی رہیں۔ انہی نسلوں میں کبھی کوئی محمود عباسی پیدا ہو جاتا، کبھی کوئی ذاکر نائک پیدا ہو جاتا۔ اور جب پرانا خون جوش مارتا ہے تو یزید رضی اللہ نظر آنے لگتا۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہ اسی پیداوار کے نتیجے ہیں، یہ اسی پیداوار کے نتیجے ہیں جو یزید کے بعد۔ آپ ذرا ظلم تو دیکھیے کہ یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عتیق الرحمن سے لے کر ذاکر نائک تک
محمود عباسی سے لے کر ابن تیمیہ تک یہ لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین کو قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کسی بادشاہ کے خلاف قیام کرنا بغاوت۔ صرف ایک سوال ہے ان تمام لوگوں سے، کیا وجہ ہے کہ جو امام حسین کو باغی کہتے ہیں وہ عائشہ اور معاویہ کو باغی نہیں کہتے؟ جیسے حسین یزید کے خلاف اٹھے تھے ویسے ہی معاویہ اور عائشہ علی کے خلاف اٹھے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو باغی نہیں کہا جاتا؟ بنیاد تو یہی ہے نا کہ جو حاکم کے خلاف کھڑا ہو، جو حاکم کے خلاف کھڑا ہو وہ باغی۔ تو عائشہ نے کیا کیا؟ علی حاکم تھے کہ نہیں؟ معاویہ نے کیا کیا؟ علی حاکم تھے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ تم حسین کو تو باغی کہہ سکتے ہو، لیکن جہاں تمہارا نسب ملتا ہے وہاں زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ بنی امیہ سے تمہارے رشتے ہیں نا، اس لیے تالے لگ جاتے ہیں۔ معاویہ کے لیے یہ لفظ نہیں نکلتا۔ اور میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنی پوری تاریخی مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ بس وہ نتیجہ عرض کر دوں اور گفتگو تمام ہو جائے کہ مسلمانوں کی اکثریت کا مزاج یہ ہے کہ ہر اس آدمی کو پسند کرتے ہیں، ہر اس آدمی کو پسند کرتے ہیں جو دشمن اہل بیت۔ یہ مزاج، اور اس کی دلیل رسول کی 9 بیویاں ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ ایک بیوی کے علاوہ کسی اور کا بھی تذکرہ ہو؟ کتابیں لکھی جائیں تو اس ایک بیوی کے لیے جو صحابی کی بیٹی ہے، فضائل پڑھے جائیں تو اس ایک بیوی کے جو صحابی کی بیٹی ہے۔ شبلی نعمانی بھی کہیں کہ ہمیں دین نہ ملتا اگر عائشہ بنت ابو بکر نہ ہوتی۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک بیوی، 9 میں بس ایک کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام بیویوں میں یہی ایک ہے جو علی سے لڑی۔ مسلمانوں کا مزاج یہ کہ اسے پسند کریں گے جو علی کے مقابلے پر آئے گا۔ یہ مزاج ہے مسلمانوں کا، اور یہ بات نہ محسوس کر سکے تو میں دوسری مثال دوں۔ 9 بیویاں، ہر بیوی کے بھائی، ہر بیوی کے بھائی ہیں۔ معاویہ بھی ام حبیبہ کے بھائی۔ ہر بیوی کے بھائی کو خال المومنین کیوں نہیں کہا جاتا؟ معاویہ کو خال المومنین کا لقب کیوں دیا گیا؟ خال المومنین کا مطلب مومنین کے ماموں۔ ایک بیٹی ابو سفیان کی ام حبیبہ جو پیغمبر سے منسوب تھی، اس کی رعایت سے یہ مومنوں کے ماموں ہو گئے۔ ماموں کا تذکرہ ہے، بہن کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے خال المومنین کہے جاتے ہیں، ان ام المومنین کا بھی تو تذکرہ کرو، انہوں نے کیا کیا، مگر ان کا تذکرہ تمہیں راست نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے نبی کے بستر پر اپنے کافر باپ ابو سفیان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ جب ابو سفیان آیا ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا رکیے میں بستر سمیٹ دوں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ رسول کا بستر ہے۔ کہا میں تمہارا باپ ہوں۔ کہا باپ ہونا اور بات ہے، کافر ہونا اور بات ہے۔ تو بیوی وہ کہ جو نبی کی جگہ باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے، اس کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ تذکرہ خال المومنین کا کیا وجہ ہے کہ معاویہ کو خال المومنین کہا جاتا ہے، محمد ابن ابو بکر کو نہیں کہا جاتا؟ کیا وہ نہیں بھائی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے جو دشمن اہل بیت۔ ہر وہ کیریکٹر مسلمانوں کو پسند آ جاتا ہے جو دشمن اہل بیت۔ عام لوگوں میں تعریف ہوگی صلاح الدین ایوبی کی، کیوں صاحب یہ کیا وہ کیا، کروسیڈ وار لڑی، لڑائیاں لڑیں، کچھ نہیں کیا، مصر سے شیعہ حکومت کا خاتمہ کیا۔ دور نہ جائیے، ہندوستان میں دیکھ لیجئے مسلمانوں کی سلطنتیں ہیں، مسلمان کسے پسند کرتا؟ آخری سلطنت مغل سلطنت ہے، بہت سے بادشاہ ہیں مغلوں کے، بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، ایک پورا سلسلہ۔ لیکن جب مسلمان تاریخ لکھتا ہے تو بابر کو بابر لکھے گا، اورنگزیب کو رحمت اللہ علیہ لکھے گا، جہانگیر کو جہانگیر لکھا، شاہجہاں کو شاہجہاں لکھا، ہمایوں کو ہمایوں لکھا، اورنگزیب کو رحمت اللہ علیہ لکھا۔ اے بھیا بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک اورنگزیب میں کیا خاص بات تھی کہ ان کو رحمت اللہ علیہ لکھا گیا؟ صرف ایک بات کہ اس وقت تک دکن سے نہیں پلٹا جب تک شیعہ حکومتوں کا خاتمہ نہ کر دیا۔
اہل بیت کی دشمنی. تو جہاں اہل بیت کی دشمنی پائی جاتی ہے وہاں مسلمان بہت خوش ہوتا، بہت خوش ہوتا. شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. شیعوں میں اس لیے حافظ قرآن نہیں ہوتے کیونکہ ان کے دلوں میں بغض صحابہ ہے. کہ ان کو قرآن نہیں یاد ہو سکتا. کیوں نہیں یاد ہو سکتا؟ کہ ان کے دلوں میں بغض صحابہ. پھر کتاب دیکھ رہا تھا تو بخاری پر نظر پڑی تو امام بخاری نے لکھا کہ پیغمبر قرآن بھول گئے تو پیچھے سے کسی صحابی نے یاد دلایا. نہ شیعوں کو قرآن یاد نہ پیغمبر کو یاد. اس کا مطلب یہ کہ شیعوں ہی کے دل میں نہیں، پیغمبر کے دل میں بھی بغض صحابہ ہے. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. ان کے دل میں بھی بغض صحابہ ہے، تبھی تو پیغمبر کو بھی قرآن نہیں یاد. تو شیعہ اس لیے کافر کہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. شیعہ اس لیے کافر کہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. صرف ایک سوال کا جواب دے دو، کیا علی صحابی بھی نہیں تھے؟ سب جانے دو، صرف اتنا بتا دو کہ علی صحابی تھے کہ نہیں. نہ مانو ساقی کوثر، نہ مانو داماد پیغمبر، نہ مانو غدیر کا مولا، صحابی تو مانو گے. کہاں کیوں نہیں تھے صحابی؟ تو 2% کے صحابی سے جو نفرت رکھے وہ تو کافر. جو علی کو منبر پر برا بھلا کہے اس کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ ارے بھائی شیعوں کو کافر کہنے والے پہلے معاویہ کو کفر کا فتویٰ دو، پہلے معاویہ کو کفر کا فتویٰ دو. اس لیے کہ اس سے زیادہ عداوت علی کسی کے دل میں نہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تمہیں صرف اور صرف مطلب ان لوگوں سے ہے کہ جن کے دلوں میں عداوت اہل بیت، جبکہ قرآن نے محبت اہل بیت کو فرض قرار دیا. یہ تسلیم ہے کہ اہل بیت کی محبت ہونا چاہیے، تسلیم ہے، مگر دل میں نہیں اترتی. یہ ایک الگ مسئلہ، یہ مجبوری ہے. کوئی محقق، کوئی مورخ، کوئی محدث ایسا نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ اہل بیت کی محبت نہیں رکھنا چاہیے. یہ سب کو لکھنا پڑتا ہے. نہیں، محبت اہل بیت کو عین ایمان بنایا. نواب صدیق حسن خان بھوپال سے لکھتے ہیں کہ محبت اہل بیت کو عین ایمان بنایا گیا. شبلی نعمانی اعظم گڑھ سے آواز دیتے ہیں کہ محبت اہل بیت داخل ایمان ہے. ارے جب جانتے ہو تو کیوں نہیں دل میں سماتی محبت اہل بیت؟ اچھا بھائی سمائے کیسے؟ محبت کی بھی تو شرطیں ہیں. پیغمبر نے کہا یا علی نہیں ہوگا تمہارا دشمن مگر غیر حلالی. بھائی نسب کی مجبوری ہے، اس لیے دل میں محبت اہل بیت نہیں اترتی ہے. محبت اہل بیت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری، لہو کا طاہر ہونا ضروری. عزیزان اکرامی، جب تک یہ پاکیزگی نہیں ہوگی محبت اہل بیت دل میں نہیں آ سکتی. جہاں نجاستیں تھیں، کیا کربلا میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ حسین کیا عمر سعد کیا کہہ رہا؟ کہہ رہا مجھے معلوم ہے کہ جو حسین کو قتل کرے گا وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہے. پھر کیوں قتل پر آمادہ؟ کہ آخرت ادھار کا معاملہ، رے کی حکومت نقد سودا. امام کہہ رہے ہیں کہ تجھے رے کی حکومت نہیں نصیب ہو. رے کے گیہوں کھانا تیرے مقدر میں نہیں. اس نے کہا میں جو پہ کام چلا لوں گا. امام واپس آ گیا. پھر سمجھایا شب عاشور، دیکھ میرے قتل سے باز آ جا. کہا اگر میں واپس چلا جاؤں تو ابن زیاد مجھے قتل کر دے گا. امام نے کہا میں تجھے بچا لوں گا، تو واپس چلا جا. کہا میرا گھر جلا دیا جائے گا. امام نے کہا کوفے میں جیسا تیرا گھر ہے اس سے اچھا گھر دے دوں گا. کہا میں پائی پائی کا محتاج ہو جاؤں گا. کہا جتنی دولت تجھے یزید دے رہا ہے اس سے زیادہ میں دوں گا، اس سے زیادہ میں دوں گا. کہا میرے بچے مار دیے جائیں گے. معاملہ یہ ہے کہ حسین یہ
پیش کیوں کر رہے ہیں آپشن پہ آپشن کہ یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا؟ صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ جہاں نسب میں نجاست ہوتی ہے تو حسینیت کی طرف آنے سے انکار ہوتا، اور جہاں خون میں طہارت ہوتی ہے وہاں یزیدیوں میں سے حر بن کر آ جاتا۔ طہارت تھی لہو میں، آ گیا۔ امام حسین نے ایک بار حر سے نہیں کہا آ جاؤ۔ آپ دیکھیں تو کہ عمر سعد سے کہا کہ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگین کرو۔ آپ کو کسی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ حر سے کہا ہو کہ میری طرف آ جاؤ۔ حر آ گیا، حر کے ساتھ حر کا بھائی آ گیا، حر کا بیٹا آ گیا۔ روایات میں ہے کہ صبح جب لڑائی چھڑ گئی تو حر کا غلام بھی آ گیا۔ حر کے غلام کے علاوہ 6-7 اور لوگ لشکر یزید سے آ گئے۔ آنے والوں کی تعداد علماء نے 15 سے لے کر 21 تک لکھی۔ یہی حسین کی فتح ہے کہ ادھر سے 21 آدمی آئے، ادھر سے ایک بھی نہیں گیا، ادھر سے ایک بھی نہیں گیا۔ 21 آدمی ادھر سے آئے، تواتر کے ساتھ آئے، مسلسل آئے۔ کیوں آئے؟ اس لیے کہ خون کی طہارت نے انہیں بلا لیا۔ جہاں نجاستیں تھیں وہ حسین کے قتل پر جمع ہو گئی۔ بس میں نے گفتگو تمام کی۔ آج کی پہلی مجلس ہے، کل سے انشاءاللہ آپ برادرم عباس ارشاد صاحب کو سماعت فرمائیں گے۔ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ پرسوں سے مجھ حقیر کو زینبیہ میں ذوالفقاریہ کی جانب سے ہونے والی مجالس خطاب کرنا، وہ مجالس ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائیں گی اور 9:30 پہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ختم ہونے کے بعد 9:30 سے یہاں مجلس ہوگی۔ آپ حضرات دونوں مجالس میں شرکت کیجئے، اس لیے کہ جتنا فرش پر بیٹھیے گا اتنا بی بی زہرا کی دعاؤں کا مستحق بنیے گا۔ فرش پر آنے والوں کے حق میں ایک بی بی ہے جو بال کھول کر دعا کرتی ہے۔ عزیزان اکرام، بس میں نے گفتگو تمام کی۔ آج سفر کی 10ویں تاریخ ختم ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق آج کی تاریخ حسین کی بیٹی سکینہ کی شہادت کی تاریخ۔ حسین کی دختر زندان شام میں گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ بس دل یہ چاہتا ہے کہ اسی بی بی کے مصائب پڑھوں اور مجلس تمام ہو جائے۔ حسین کی یہ دختر سکینہ، کبھی آپ نے غور کیا کہ سکینہ نام کیوں؟ سکینہ اسے کہتے ہیں جو سکون دینے والی۔ صاحب دمت الساکبہ نے ایک فقرہ لکھا ہے امام حسین کا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ گھر نہیں اچھا لگتا جہاں سکینہ نہ ہو، وہ گھر نہیں اچھا لگتا جہاں سکینہ نہ ہو۔ جس سکینہ سے اتنی محبت ہے، آپ اگر واقعات کربلا کو پڑھیں اور امام کی وصیتیں دیکھیں تو آپ کو الگ سے اگر وصیت ملتی ہے تو صرف بی بی سکینہ کے لیے۔ بی بی زینب سے کہا کہ پورا گھر تمہارے حوالے، اے زینب سب کا خیال تمہیں رکھنا۔ سب کہہ چکے، پھر کہا زینب میری سکینہ کا بھی خیال رکھنا، زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ وہ جو حسین کی دختر ہے، وہ جسے حسین جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، آج اس کا یوم شہادت۔ وہ بیٹی کہ جو کربلا سے لے کر شام تک صرف تازیانے کھاتی ہوئی گئی۔ جب بھی ہائے بابا منہ سے نکلا، کسی نے تازیانے لگائے، کسی نے رخسار پر تماچے مارے، بی بی کے رخسار نیلگوں ہو گئے۔ زندان شام میں 1-2 دن نہیں، کئی برس، 1 برس پورے قید رہی۔ 1 برس کی قید کی زندگی کیسے گزری، کیا کیا مصیبتیں بیت گئیں، میں نہیں عرض کر سکتا۔ ہاں جب بی بی شہید ہو گئیں تو اس کے بعد زندان سے رہائی نصیب ہوئی، جبکہ رہائی کی سب سے بڑی تمنا سکینہ کے دل میں، زندان کا چھوٹا سا دروازہ، اس پر آ کر بیٹھ گئیں۔ آسمان پر نظر کی، پرندے اڑ رہے ہیں۔ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی یہ تو اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ اے پھوپھی اماں ہم کب آزاد ہوں گے؟ اے پھوپھی اماں ہم کب اپنے بابا کا چہلم کریں گے؟ جس کو باپ کے چہلم کی تمنا تھی وہ باپ کا چہلم نہ کر سکی۔ اے بی بی سکینہ تمہارے غلام چہلم کرنے کے لیے جمع ہیں، تمہیں پرسا دیتے ہیں کہ تم اپنے بابا کا چہلم نہ کر سکی۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ زندان شام
تنہائی، اندھیرا، کبھی بابا کو یاد کرنا، کبھی چچا عباس کو یاد کرنا، کبھی بھیا علی اکبر کو یاد کرنا۔ روایات میں ہے کہ آخری ایام ایسے تھے کہ سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی، راتوں میں جاگنا، دن بھر جاگنا۔ زندان میں تمام بیویاں یہ چاہتی تھی کہ حسین کی بیٹی سو جائے، اس لیے کہ جب تک جاگتی ہیں رو رو کر کبھی اپنے بابا کو پکارتی ہے، کبھی اپنے بھیا علی اصغر کو آواز دیتی ہے، کبھی مدینے کو یاد کرتی ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ سکینہ سو رہے، نیند نہیں آتی۔ آخری شب 9ویں صفر کا دن ڈھل چکا، 10ویں صفر کی شب آئی، بی بی رباب گود میں لیے ہوئے ہیں۔ اے سکینہ سو جاؤ، اماں نیند نہیں آتی، اے سکینہ سو جاؤ، اماں نیند نہیں آتی۔ میر انیس نے عجب 6 مصرے فرمائے، فرماتی تھی ماں تھپک کے میری جان سو رہو، کہتی تھی ماں تھپک کے میری جان سو رہو، زخمی ہے پھر نہ دکھنے لگے کان سو رہو، زخمی ہے پھر نہ دکھنے لگے کان سو رہو۔ فرماتی تھی پھوپھی کہ میری جان سو رہو، کبرا یہ کہتی تھی بہن کان سو رہو، جی چاہتا ہے چین ملے کوئی دم تمہیں، بابا جو آئیں گے تو جگا دیں گے ہم تمہیں۔ ام رباب کی گود سے بی بی سکینہ کو شہزادی زینب نے اپنی آغوش میں لیا، سر کو زانو پر رکھا، بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا، نیند آ گئی، لٹا دیا زندان کے فرش پر کہ سکینہ سو گئی۔ ادھر سکینہ سوئی، بی بی زینب مصلے پر مصروف عبادت ہوئی۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ چیخ کر حسین کی بیٹی اٹھی، اے پھوپھی اماں ابھی ابھی تو میرے بابا آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ کچھ اس درد میں اپنے باپ کو یاد کیا، کچھ اس کرب میں یاد کیا کہ زندان میں سب رونے لگے۔ یہ رونے کی آواز یزید کے محل تک گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ نصف شب کو قیدی کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ بیٹی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، خدا لعنت کرے ظالم پر کہ حسین کا کٹا ہوا سر زندان شام میں آ گیا۔ سر کو سکینہ نے اپنی آغوش میں لیا، منہ پر منہ رکھ دیا۔ ایک مدت کے بعد بیٹی نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، اے میرے بابا تم کیا مارے گئے؟ میرے کان کی لویں زخمی ہے۔ اے بابا، پھوپھی کے سر سے چادر چھن گئی، رو رہی ہیں۔ رونا گریے میں بدل گیا، گریا سسکیوں میں تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سسکیوں کی آواز رک گئی۔ بی بی زینب آگے بڑھی، سر کو آغوش سے لیا، الگ کیا، سمجھی کہ سکینہ نڈھال ہو گئی ہے، اپنی گود میں لے لیا۔ لیکن اب جو گود میں لیا تو جسم کو بے حرکت پایا۔ ایک بار نفس پر ہاتھ رکھا، کھڑی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رباب نے ہاتھ جوڑے، شہزادی میری بچی تو خیریت سے ہے۔ اے رباب، سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی، آج زندان شام سے ہائے حسین کہنے والی رخصت۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ